بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ برکتوں کا مہینہ ہمیں الوداع کہہ رہا ہے اور انعام کا دن نزدیک آ رہا ہے، یعنی رمضان المبارک کا جو مقدس مہینہ جس میں رحمتوں کی بارشیں ہوتی ہیں، جس میں شیطان قید کر دیا جاتا ہے، جس میں مرتبے بڑھ جاتے ہیں، مقام لوگوں کا بلند ہو جاتا ہے، بھاؤ نیکی کا بڑھ جاتا ہے، 1 پہ 70 کا بھاؤ چل رہا ہے، اور قیام اللیل کی جو راتیں ہیں جو طاق راتیں کہلاتی ہیں اس میں ہزاروں سال کی عبادتوں کا ثواب ہے، لوٹنے والے لوٹ رہے ہیں۔ اور بہرحال جو دنیا کا دستور ہے کہ رات کے بعد دن ہے تو دن کے بعد رات ہے، وہ دن اور رات کا سلسلہ آگے بڑھ رہا ہے۔ ابھی لگتا ہے کہ جیسے رمضان شروع ہوئے تھے اور یہ دیکھیے آج مہینہ مکمل ہو گیا اور انعام کا دن آ گیا۔ عید وہ دن ہے، عید کا دن جو کہلاتا ہے، یہ جس آدمی نے، جس مسلمان نے رمضان المبارک کے 30 دن کے روزے رکھے، مشقت اٹھائی، گرمی برداشت کی، پیاس کی شدت کو روکا، صرف اور صرف اللہ کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے، اللہ کی رضا کے لیے کہ وہ ہمیں اس کا اجر دے گا، روزے کا بدل اللہ دے گا، یہ سوچ و فکر جن لوگوں کے دلوں میں تھی، انہوں نے گرمی کی پرواہ نہیں کی، انہوں نے سفر کی پرواہ نہیں کی، انہوں نے تمام طرح کی چیزوں کو صبر اور ضبط کرتے ہوئے اللہ رب العزت کے حکم کو پورا کیا۔ اور آج یہ عید کا جو دن آیا، یہ دن انعام کا دن ہے۔ جس طرح یہ بات کہی جاتی ہے کہ مزدور کا پسینہ سوکھنے سے پہلے اس کی مزدوری دے دینی چاہیے، یہ حکم اللہ کا ہے، لیکن اللہ پاک نے یہ حکم جو بندوں کو دیا وہ صرف ایسے ہی نہیں دیا کہ تمہارے اوپر کوئی چیز ڈال دی گئی، نہ، اللہ پاک نے اس کو یوں دکھایا کہ اللہ پاک نے یہ کہا کہ جو 30 دن کے روزے رکھتا ہے، یعنی روزے دار کی جو مزدوری ہے وہ عید کے دن دی جاتی ہے۔ تبھی تو یہ کہا جاتا ہے کہ جب آپ اپنے گھر سے عیدگاہ کے لیے چلیں تو خوشی کا اظہار کریں، اور مسلمان جب خوشی کا اظہار کرتا ہے تو وہ کہتا ہے اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد۔ یہ خوشی کا اظہار ہے۔ اپنے گھر سے بلند آواز میں جوش کے ساتھ یہ پڑھتے ہوئے عیدگاہ کی طرف چلتے ہیں، اور عیدگاہ میں عید کی نماز 2 رکعت ادا کرنے کے بعد انعام ملتا ہے۔ اب ظاہر سی بات ہے کہ وہ پروردگار پالنہار جب انعام دے رہا ہے تو اپنی شان کے حساب سے دے رہا ہے، اس میں کیا پوشیدہ ہے، کیا دکھ رہا ہے۔ ہم اپنے بچے کو خوشی میں کوئی انعام دیتے ہیں تو دکھتا ہے کہ ہم نے 10 روپے دیے یا 100 روپے دیے یا 1000 روپے دیے۔ وہ جو انعام دیتا ہے وہ تقدیر بدل جاتی ہے، وہ زندگی بدل جاتی ہے، وہ غموں کی گھٹائیں چھٹ جاتی ہیں، وہ رحمتوں کے نزول ہوتے ہیں، اور وہ رحمتوں کی بارشیں ہوتی ہیں، اور لگتا ہے کہ ہاں انسان کو کچھ اللہ کی طرف سے انعام ملا ہے۔ وہ ہے عید کا دن۔ اب مجھے یہ لگتا ہے کہ جب بھی کبھی کوئی بھی بات ہو رہی ہو تو اس کا تعلق کہیں نہ کہیں ہمارے آقا نبی کریم سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے جڑنا ضروری ہے، کیونکہ ان کو پروردگار نے نمونہ کامل بنا کے دنیا میں بھیجا، اور ہمارے لیے ہدایت کی گئی کہ انہوں نے جو کیا ہے، جو کر کے دکھایا ہے، وہ اللہ رب العزت کے حکم سے ہی کیا ہے۔ لہذا تم دیکھ لو کہ زندگی جینے کا پیٹرن کیا ہے تمہارا، کیسے کیسے موقع پہ محرم کا مہینہ ہے، عید کا مہینہ ہے، بقرعید کا مہینہ ہے، رمضان کا مہینہ ہے، شعبان ہے، رجب ہے، کیا ترتیب ہر مہینے کی ہے دیکھنے کو ملی۔ آئیے آپ کو بتاتے ہیں اللہ کے نبی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی عید کی نماز کے بارے میں۔ عید کے دن تمام کے تمام صحابہ اکرام اللہ کے نبی کے حجرے مبارک کے باہر تیار ہو کے آ جاتے تھے۔ اس زمانے کی کیا تیاری ہوتی ہوگی، نہ جانے کتنے ایسے تھے جو دھلے ہوئے کپڑے پہنتے تھے، کچھ ایسے ہوتے تھے جن کے پاس نئے کپڑے ہوتے تھے، لیکن ایک جوش ہوتا تھا کہ ہاں ہم نے اللہ رب العزت کا حکم پورا کیا ہے، ہم نے روزے رکھے ہیں۔ عید کے دن ہمارے آقا نبی کریم سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے حجرے مبارک سے باہر نکلتے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حضرت بلال ہوتے، اور حضرت بلال کے ہاتھ میں ایک نیزہ ہوتا، ایک بلم ایسا ہوتا ہے نا، قریب 5 فٹ کا ایک بانس ہوتا ہے، اس میں اوپر ایک لوہے کا کچھ نکیلا لگا ہوتا ہے جو نیزہ کہلاتا ہے، جس کو لے کے ایک طریقے سے ایک رواب کی بات ہوتی تھی، ایک پیٹرن ہوتا تھا کہ ہاں کوئی آگے چل رہا ہے تو وہ پروٹوکول کی حیثیت سے کہہ لیجئے۔ تو یہ بلکہ آپ کو بتاؤں کہ وہ جو نیزہ تھا اس کی کیا واقعات ہے کہ جب مکی زندگی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت کا اعلان کیا تھا تو اس کے بعد آپ نے مکے کے آس پاس کے بہت سے ایسے ریاستیں تھیں، شہر کہہ لیجئے، جہاں کے جو بادشاہ تھے ان کو دوستی کے خط لکھے تھے۔ حبشہ میں بھی خط بھیجا تھا، حضرت زبیر ابن عوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ سے اللہ کے نبی نے حبشہ کے شہنشاہ کو پیغام بھیجا تھا دوستی کا۔ تو حبشہ کے شہنشاہ جس کا نام نجاشی تھا، اس نے چلتے وقت 3 نیزے تحفتاً حضرت
زبیر ابن عوام کو دیے کہ میری طرف سے اللہ کے نبی کی خدمت میں تحفہ دے دے رہا. تو جب حضرت زبیر ابن عوام وہ تحفہ لے کے مکہ شریف واپس آئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک نیزہ تو حضرت زبیر ابن عوام کو دے دیا, ایک کسی اور صحابی کو دیا اور ایک اپنے پاس رکھا. تو وہ جو نیزہ تھا اس نیزے کو لے کے مدنی زندگی میں حضرت بلال آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آگے آگے چلتے, حضرت بلال کے پیچھے ہمارے نبی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ہوتے اور ہمارے نبی کے پیچھے تمام کے تمام صحابہ اکرام ہوتے. اور یہ جو قافلہ ہوتا, یہ جو ہجوم ہوتا, یہ مسجد نبی کی طرف نہیں جاتا, یہ مدینے کی بستی کے باہر کی طرف نکلتا. یہ بات اس لیے بتا رہا ہوں کہ آپ دیکھیے کہ تمام نمازوں کے لیے یہ حکم دیا جاتا ہے کہ مسجد میں جا کے پڑھو, جماعت سے مسجد میں نماز پڑھو, لیکن عید کے دن کے لیے جو انعام ہے وہ عیدگاہ کے لیے کہا گیا ہے. عیدگاہ کبھی بھی آپ غور کیجئے گا, کسی بھی شہر میں غور کر کے دیکھیے گا تو عیدگاہ ہمیشہ شہر کی آبادی کے باہر کے حصے میں ہوتی ہے. اب چونکہ آج سے 100 سال پہلے 200 سال پہلے اگر کسی شہر کی عیدگاہ بنی اور آج آبادی بڑھی تو وہ لگتا ہے کہ عیدگاہ اپنے شہر کے اندر آ گئی, لیکن اگر آپ تاریخ اٹھا کے دیکھیے تو یہ پتہ چلتا ہے کہ جو شہر کی آبادی تھی, جو بستی تھی, اس کے باہر نکل کے جو کھلا میدان ہوتا ہے وہ عیدگاہ کا ایک حصہ ہوتا ہے. آگے آگے حضرت بلال, ان کے پیچھے ہمارے آقا نبی کریم سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے پیچھے تمام کے تمام صحابہ اکرام خوشی کا اظہار کرتے ہوئے اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد, یہ اظہار کرتے ہوئے بستی سے باہر نکلتے. اور جہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارادہ ہوتا کہ یہاں نماز ہوگی, یہاں سے امامت فرمائیں گے, اس جگہ پر نشاندہی کے طور پہ حضرت بلال اس نیزے کو گاڑ دیتے. وہیں پر ایک چھوٹا سا پتھر رکھا ہوتا, ہمارے آقا نبی کریم سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اس پتھر پہ کھڑے ہوتے, حضرت بلال کا ٹیکا لے کے آپ وہاں سے خطبہ ارشاد فرماتے, اس جگہ سے خطبہ ارشاد فرماتے اور پھر وہاں سے خطبہ ہوتا, نماز ہوتی عید کی, اور نماز مکمل ہونے کے بعد صدقہ و خیرات کے لیے جو ہے وہ انتظامات ہوتے. صحابیات بھی ایک طرف موجود ہوتی, ہمارے نبی صحابیات کی طرف بھی جاتے اور وہ بھی صدقہ و خیرات دیتی, اور یوں عید کی 2 گانا نماز ادا کر کے وہاں سے واپسی ہوتی. ہماری زندگی میں بھی وہ لمحہ آ رہا ہے. 2 سال گزرے ہوئے, جو وقت میں 2 سال گزرے کورونا کے حالات کے تحت, جہاں پوری دنیا گھٹنوں پہ آ گئی تھی, ظاہر سی بات ہے کہ ہماری بہتری کے لیے ہم کو یہ کہا گیا تھا کہ نہیں گھر میں نماز پڑھ لیں, لیکن اللہ رب العزت کا بڑا فضل و کرم ہے. اس وقت ایسا لگ رہا تھا کہ ہمارا رب ہم سے بہت خفا ہے, ہمارا رب ہم سے بہت ناراض ہے, ہمارے رب نے انعام دینے کے لیے ہم کو اپنے گھر نہیں بلایا. یعنی ایک طریقے سے بند لفظوں میں یہ کہا جا سکتا ہے کہ انعام دینے سے انکار کر دیا, نہیں بلایا اپنے یہاں. لیکن 70 ماہ سے زیادہ محبت کرنے والا میرا مہربان رب ہے, سب سے زیادہ معافی کو پسند کرنے والا میرا رب ہے, سب سے بڑا معاف کرنے والا میرا رب ہے. گر گرا کے ہاتھ بھی اٹھے اس وقت, آنکھیں بھی نم ہوئی, سجدے میں بھی سر گئے, لوگوں نے معافی مانگی, توبہ کی. ہم کہتے ہیں 100 گنہگاروں میں 10 نے تو توبہ کی, اللہ نے انہی میں سے نہ جانے کس کی سنی, اور اس کے بعد زندگی پھر سے بدلی. اس کے بعد زندگی واپس اسی پلیٹ فارم پہ آئی, اور الحمدللہ خوبصورت انداز میں بغیر کسی پریشانی کے, بغیر کسی دقت کے, الحمدللہ رمضان المبارک کا مقدس مہینہ ہم لوگوں کے بیچ سے گزرا, اور ہم لوگوں نے اپنی بساط بھر کوشش کی کہ روزے بھی رکھے, تلاوت بھی کی, اور جو کر سکتے تھے کی. بارگاہ خدا بندی میں قبول ہو جائے اس کی دعا کرتے ہیں. اس لیے آپ کو یہ بتانا ضروری تھا کہ عید کے دن کا موقع ہے, یہ خوشی کا موقع ہے, یہ خوشی کا لمحہ ہے. ہم دل کی گہرائیوں سے آپ سب کو عید کی مبارکباد پیش کرتے ہیں اور آپ سے دعا کرتے ہیں کہ عید کے دن کی خوشیاں اس طرح سے منائیے کہ عید کے دن بھی ہماری اور آپ کی آنکھیں کھلی ہونی چاہیے. ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ اگر عید کے دن بھی بیوہ عورت کا یتیم بچہ ایک تھالی میں چنے پھلکی بیچنے کے لیے مجبور ہے تو پھر ہمیں اپنے آپ پہ سوچنا چاہیے, فکر کرنا چاہیے. اسی لیے کہا گیا ہے کہ کھل کے زکوٰۃ جو آپ کے حصے کی بن رہی ہے وہ زکوٰۃ نکالیے, اور زکوٰۃ نکالنے کے بعد صدقہ اور خیرات دونوں ہاتھوں سے کیجیے, تاکہ عید کے دن کوئی معصوم, کوئی یتیم, کوئی بچہ, کوئی آدمی, کوئی انسان ایسا نہ ہو جو دل محسوس کے کھڑا ہو کہ کاش ہمارے جسم میں بھی آج نیا کپڑا ہوتا. ابھی وقت ہے, 1 دن بچا ہے, 2 دن بچا ہے, جو بھی ہے کر لیجئے انشاءاللہ. بہت بہت شکریہ آپ سب کی محبتوں کا. آپ سب کو دل کی گہرائیوں سے میری طرف سے عید کی ڈھیر ساری مبارکباد. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.